ایک بیوہ عورت کی کہانی۔ میرا نام روشن آرا ہے۔ پتہ نہیں ماں باپ نے یہ نام کیوں رکھا، کیونکہ نام سے تو میں روشن آرا ہوں، لیکن حقیقت میں روشنی میرے پاس کبھی نہیں آئی۔ میری قسمت میں جتنے غم آئے کاش وہ کبھی کسی کو نہ ملے۔ زندگی کی کوئی رات اور کوئی دن خوشی سے اور ہنستے ہوئے نہیں گزرا، مگر اتنا ضرور ہے کہ آنے والے کل کے انتظار میں رات کو سوتے وقت تھوڑا مسکرا لیتی تھی کہ کل کا دن شاید کوئی خوشی کی نوید لائے۔ میری شادی 20 سال کی عمر میں ہی ہو گئی تھی۔ شادی کے چند سال تو بہت اچھے گزرے، شوہر بھی اچھے اور خوش اخلاق تھے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے مجھے کوئی غم نہیں دیا تھا۔ کماتے بہت زیادہ نہیں تھے، پر پھر بھی دن اچھے گزر رہے تھے۔ مگر تیسرے بچے کی پیدائش کے ایک ہفتے بعد ہی مجھے یہ خبر ملی کہ میرے شوہر کی ایک حادثے میں موت ہو گئی ہے اور میں بیوہ ہو گئی ہوں۔ میرا تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ کئی دنوں تک تو مجھے کوئی ہوش ہی نہیں تھا، مگر 1 مہینے کے بعد کچھ طبیعت سنبھلی تو میری ساس نے کمرے میں آ کر کہا، دیکھو اب تمہارا شوہر تو چلا گیا ہے اور یہاں کمانے والا بھی اب صرف تمہارا ایک دیور ہی ہے۔ سسر بھی چل پھر نہیں سکتے اور اب کوئی اور آسرا بھی نہیں جو تمہیں ہم اپنے ساتھ رکھ سکیں، لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ اور چاہو تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ اگر دوسری شادی کرنا چاہو اور رکاوٹ ہو تو بچوں کو کسی بھی یتیم خانے میں بھیج دینا۔ مجھے ساس کی یہ باتیں سن کر بہت حیرت ہوئی کہ اب یہ لوگ بھی میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ماں، اس گھر میں تو میرے شوہر کی یادیں ہیں، اور ویسے بھی میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی، کیونکہ میں سلائی کڑھائی تو جانتی ہوں، محنت کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال لوں گی۔ آپ صرف مجھے اس گھر میں رہنے دیں۔ رہا سوال شادی کا، تو وہ میں اب نہیں کروں گی۔ یہ بچے ہی میرا سہارا ہے اور کوئی دوسرا باپ انہیں حقیقی پیار نہیں دے سکتا۔ مگر انہوں نے میری بات نہ مانی اور مجھے کہا کہ تم 3 دن کے اندر اندر فیصلہ کر لو تاکہ ہم یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ اب اس مکان کو بیچ کر تمہارا دیور کوئی چھوٹا موٹا کام دھندا شروع کرے گا۔ میں نے جب یہ سنا تو میرا دل غموں سے بھر آیا۔ تب میں نے کہا، ٹھیک ہے، جب آپ مجھے رکھنا ہی نہیں چاہتے تو میں 3 دن بھی رک کر کیا کروں گی۔ لہٰذا میں نے اگلے ہی دن وہ گھر چھوڑ دیا اور اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ میں ماں کے گھر میں کچھ ہی دن رہی تھی کہ بھابھیوں نے میرے بھائیوں کے کان بھرنا شروع کر دیے کہ روشن آرا کے بچے ہمارے بچوں کو مارتے ہیں، انہیں کھیلنے نہیں دیتے، حالانکہ میں اپنے بچوں کو اپنے کمرے میں ہی بند رکھتی تھی۔ نہ تو ان کو میرا کوئی بھائی کھیلنے کے لیے باہر لے جاتا اور نہ وہ محلے میں باہر نکلتے۔ بس یہ بیچارے یتیم آپس میں ہی کھیل کر کمرے میں ہی تھک ہار کے سو جاتے۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنا کچھ زیور بیچ کر ایک سلائی مشین لے لی اور محلے سے سلائی کا کام منگوانا شروع کر دیا۔ اللہ کی رحمت سے میرا کام لوگوں کو پسند آ گیا۔ اب میں نے اپنے بچوں کو محلے کے ایک سکول میں داخل کروا دیا اور خود انہیں چھوڑنے بھی جاتی اور لینے بھی۔ پتہ نہیں یہ عورت ہی عورت کی دشمن کیوں ہوتی ہے۔ میری بھابھیوں کو میرا اس گھر میں رہنا پسند ہی نہیں تھا، اس لیے وہ میری بوڑھی ماں جو ہر وقت میرے غم میں نڈال رہتی تھی،
اسے بھڑکاتی رہتی کہ کوئی غریب سا رنڈا مرد دیکھ کر اس کی شادی کرواؤ اور اسے رخصت کرو، ورنہ اس کی باقی کی زندگی کیسے کٹے گی، اور اس کے بھائی اب سے کب تک سنبھالیں گے، اور ویسے بھی اب ہمارے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، گھر میں جگہ تنگ پڑ جائے گی، اور اگر کوئی اس کے بچوں کو لینے کو تیار نہ ہو تو ایک ایک کر کے کسی بے اولاد کو دے دیں، وہاں یہ پل جائیں گے۔ لیکن ان ظالم بھائیوں کو یہ خیال نہ آیا کہ ان بچوں کی خاطر میں نے اپنا سسرال چھوڑا تھا اور شادی نہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو کیا میں ان بچوں کے بغیر رہ سکتی ہوں؟ کیا کوئی بھی ماں اپنے بچوں کے بغیر جی سکتی ہے؟ شاید ایسا تو کوئی جانور بھی نہ کر سکتا۔ اس رات میں سو نہ سکی اور اگلے دن اپنی کچھ چیزیں اور ایک سونے کی چوڑی جو میرے شوہر کی آخری نشانی تھی بیچ کر گلی میں ہی ایک 2 کمروں کا مکان کرائے پر لیا اور وہاں اپنے بچوں کے ساتھ رہنے لگی۔ اب خرچے بھی بڑھ گئے تھے، اس لیے مجھے سلائی کا کام بھی بڑھانا تھا۔ اس سب میں میری ایک دوست نے میری بہت مدد کی اور اپنی ماں سے کہہ کر اس نے مجھے ایک بوتیک کی مالکن سے ملوایا۔ اسے میرا کام پسند آیا اور وہ مجھے ہر مہینے اتنا کام دینے لگی کہ میں اپنا گزارا کرنے لگی۔ اس کے باوجود میرے بچوں کو بہت محرومیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس دوران میرے بھائیوں نے میری خبر تو کیا لینی تھی کہ وہ میری ماں سے بھی تنگ آ گئے تھے، اس لیے میں نے اپنی بیمار ماں کو بھی اس گھر میں لے آئی تھی۔ بوتیک کی مالکن جس سے وہ کام لیتی تھی اس نے مجھے کہا کہ اگر تمہیں ایک چھوٹی سی فیکٹری لگا دوں تو کیا تم یہ کام سنبھال سکو گی؟ میں نے کہا کیوں نہیں، لہٰذا اس نے میرے اس گھر میں ہی مجھے کچھ مشینیں لگوا دی اور کہا کہ اب تم میرا آرڈر پورا کرو۔ میں یہ کام بڑی خوش اسلوبی سے سر انجام دیتی آئی۔ بے فضل خدا آج میرا ایک بیٹا میڈیکل سائنس کا فائنل امتحان دے رہا ہے، دوسرا بیٹا بینک میں ملازمت کر رہا ہے اور بیٹی کی شادی ہونے والی ہے۔ میرے بیٹے کہتے ہیں کہ ماں اب یہ کام چھوڑ دو، لیکن میں یہ کام نہیں چھوڑوں گی جب تک مجھ میں ہمت ہے۔ اپنے لیے کچھ رقم اور کفن خرید رکھا ہے، نہ جانے میری ماں کی طرح کب میں اور میرے بچوں پر بوجھ بن جاؤں۔ آج میری ماں زندہ نہیں ہے اور مجھے بھی مرنا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے میرے بچے نمازی ہیں اور میرا بہت احترام کرتے ہیں۔ بس میرا دوسری عورتوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ کبھی بھی کسی موڑ پر ہمت نہ ہارے اور کوشش کرتی رہے، کیونکہ ہمت کرنے والوں کا ساتھ خدا ضرور دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔